السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کو؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج دن ہے بدھ کا اور تاریخ ہے 29 دسمبر سن 2022۔ دوستو، سیاسی صورتحال جو ہے وہ تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کو ہٹا کر طویل عرصے کی ٹیکنوکریٹ حکومت بنانا 2.5 سال کے لیے ایک احمقانہ سوچ ہے۔ ملک کا بحران معاشی سے کہیں زیادہ سیاسی ہے۔ صرف عمران خان کو روکنے کے لیے اس طرح کی اسکیمیں بنانا ملک کے مفاد کو پش پشت پر ڈالنا ہے۔ واحد حل الیکشن ہے۔ عوام اس قسم کی ٹیکنوکریٹ حکومت کی مذمت کرتے ہیں۔ ردا کیا کہیں گی اس بارے میں؟ السلام علیکم شمیم، السلام علیکم پاکستانیوں۔ شمیم، میں وہی کہہ رہی ہوں، ٹیکنوکریٹ حکومت جو ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ٹیکنوکریٹ حکومت آ کے کیا کر لے گی۔ ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ ابھی نیا ایکسپیریمنٹ عوام کے ساتھ کرنے چلے شمیم۔ کہتے ہیں نا صرف عمران خان کو حکومت نہ دینی پڑے، اب یہ نیا منصوبہ لے کے آ گئے ٹیکنوکریٹ حکومت۔ کہتے ہیں نا ٹیکنوکریٹ حکومت ابھی کوئی پہلی بات تو نہیں، ہم پہلے سنتے آ رہے ہیں۔ 1930 میں میرے خیال سے یہ منصوبہ تیار ہوا تھا، اور جہاں بھی ٹیکنوکریٹ حکومت لگی وہاں تو میرے خیال سے نہیں کامیاب ہوئی۔ اور پھر یہ پاکستان ہے۔ ہم عوام کو، ایک عام پاکستانی کو بتاتے ہوئے چلیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت اصل میں ہے کیا۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کہتے ہیں نا اس میں سے ٹیکنیکس، سائنٹسٹ، انجینئر، ان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے نا، جو صرف جس میں عام عوام کا کوئی کہتے ہیں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، لائک وہ صرف منافع ہی دیکھتے ہیں۔ وہ عام عوام کی سوچ، ان کی خواہشات، ان کی تکلیفوں کو میٹر نہیں رکھتی ہے۔ ٹیکنیک سے جو ٹیکنوکریٹ حکومت ہوتی ہے، اس میں صرف منافع دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس طرح کر لیں گے، جس طرح انجینئر سائنٹسٹ سوچتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں، ایک انجینئر ایک عام عوام جیسے ایک عام انسان جیسے سوچ نہیں رکھتا شمیم۔ ایک سائنٹسٹ ایک عام انسان جیسے سوچ نہیں رکھتا۔ اس کو کہتے ہیں نا ایک الگ ہی دنیا میں رہنے والے شخص ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیکنیکس، انجینئر، سائنٹسٹ یہ کو باہر ملک سے لے کر آئیں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ وہ انہی کی پارٹی کے لوگ ہوں گے۔ یہ صرف کہتے ہیں نا 2.5 سال صرف کھینچنے کے لیے کہ کسی طرح ان کو 2.5 سال مل جائے اور عمران خان کو کسی طرح نا کور کر لینا، عمران خان کو سائڈ پہ کر دیں، عمران خان کی مقبولیت کو کم کر سکیں۔ اور پھر کہتے ہیں نا ایک اور تجربہ کرنے چلے ملک کے اوپر۔ ملک ڈیفالٹ ہو رہا تو اس کا حل نکالو کہ ہم اس کو اس طرح حل کریں گے، اس طرح اپنے ملک کو کھڑا کریں گے۔ یہ ایک نیا نام لے کے آ گئے ٹیکنوکریٹس حکومت، تاکہ جو غریب عوام ہے جس کو ٹیک یا ٹیکنیک سے پتہ ہی نہیں ہے، ان کو ایک اور لالی پاپ دے دیا جائے کہ ہاں بھائی ٹیکنوکریٹس حکومت آ رہی ہے تو یہ جو ہے بڑے کوئی انجینئرز اس پہ حکومت کریں گے، عام سیادہ دان نہیں ہوں گے۔ مگر کہتے ہیں ڈگڈگی تب وہی ہلائے گا جب بھی ہلا رہا ہے۔ یہ صرف عوام کو پاگل بنانے کے، صرف اس لیے کہ عمران خان کو حکومت نہ دی جائے۔ لیکن کیا آپ سمجھتی نہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت سن 2030 سے چلی آ رہی ہے پاکستان؟ اور شمین 1930 سے چلتی آ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اگر آپ ہسٹری کھول کے دیکھیں، جہاں جہاں ٹیکنوکریٹ حکومت کا کہتے ہیں نا ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، کہیں کامیاب نہیں ہوا۔ اور پاکستان ابھی اس کنڈیشن میں ہے ہی نہیں کہ ٹیکنوکریٹس حکومت کا کہتے ہیں نا ناکامی کا بوجھ اپنے اوپر لے سکے۔ یہ صرف 2.5 سال ایک اور نیا ایکسپیریمنٹ عوام کے اوپر کرنے چلے، پاکستان پہ نہیں، عوام پر، کہ پھر سارا ملبہ ٹیکنوکریٹس حکومت پہ گرا دیں، کیونکہ عوام تو عمران خان کے اوپر نا ایک کہتے ہیں نا ایک چھینٹا بھی برداشت نہیں کرتی ہے۔ کہ اگر آپ کہیں گے عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے تو عوام اس بات کو قبول ہی نہیں کرتی نا، وہ فوراً دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹیکنوکریٹس حکومت لے کر آ جائیں گے اور پھر اس میں کہیں گے کہ سارا جو قصور ہے وہ ٹیکنوکریٹس حکومت کا ہے کہ ان سے نہیں سنبھلا۔ اب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب ان سے ملک سنبھل نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ پھر مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان میں عمران خان کا کوئی اس میں ٹیکنوکریٹس حکومت میں کوئی کردار ہوگا شمیم۔ جی ردا، عمران خان کا تو نہیں، لیکن اس طرح سے ٹیکنوکریٹ حکومت میں ایک جو ان کا ادارے کا ایک فرد جو ہے نا وہ عمران خان کی پارٹی سے لیا جائے گا، اور ایک حکومت کی پارٹی سے، یعنی کہ جو آج PDM کی سے لیا جائے گا۔ جس طرح اگر فار ایگزامپل اگر وزیر خزانہ کوئی ہے تو ایک حفیظ شیخ جو ہمارے عمران خان کے دور حکومت میں ہمارے وزیر خزانہ تھے، ان کو وہ پہلے بیرون ملک تھے، ان کو کہا گیا، انہیں پاکستان بلایا گیا، وہ سنبھالیں گے اور ایک نون لیگ کی طرف سے آئے گا۔ اسی طرح ہر ادارے میں ایک اپوزیشن لیڈر یعنی کہ عمران خان کی پارٹی سے ایک بندہ ہوگا اور ایک PDM کی طرف سے ہوگا۔ شمیم کو سوچیں جن کے دماغ ہی آپس میں نہیں ملتے، وہ ملک کو کس طرح مل کے چلائیں گے؟ بس وہ ایک دوبارہ سے اب وہی والی آپ کی بات کہ 2.5 سال یا 2 سال یہ کھینچ کے لے جانا چاہتے ہیں۔ عوام کہاں اسٹینڈ کرتی ہے شمیم؟ یہ دو لوگ کہتے ہیں نا، ایک اگر آپ PDM کا بندہ ایک کھڑا کر لیں اور ایک آپ عمران خان کی پارٹی سے ایک بندہ کھڑا کر لیں، دو پل ایک ساتھ یہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ملک کو کس طرح ایک ساتھ مل کے چلائیں گے؟ ان کی سوچ ہی نہیں ملتی۔ بس ایک دوبارہ سے تجربہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں ردا۔ یہ صرف میں آپ سے کل والے ولاگ میں نے شمیم کہا تھا کہ 2.5 سال اور یہ کسی صورت
الیکشن نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں نا کل انہوں نے الیکشن بلدیاتی انتخابات کینسل کرا کے عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک نیا تجربہ لے کر آ گئے کہ عوام کو نیا لالی پاپ کیا دینا ہے. اب مگر کہتے ہیں نا جو شعور رکھتا ہے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ملک پاکستان کو سنبھالنے کے لیے ٹیکنوکریٹس حکومت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے, عام الیکشن کی ضرورت ہے. دیکھیے عمران خان یہی کہتے ہیں ردا کہ الیکشن کرائیں چاہے جو بھی پارٹی عوام چوز کرے گی. عوام کہتے ہیں پاکستان عوام سے چلتا ہے, یہ عوام کے ہاتھ میں دینا ہی نہیں چاہ رہے پاکستان کو. کہتے صرف عمران خان کو حکومت نہ دینی پڑے ہیں. ایک تجربے کار بندہ ہے جس نے کورونا کے دنوں میں مشکلات میں پاکستان کھڑا کیا, ہم ترقی کر رہے تھے, ہم خوشحالی کی طرف موو ہو رہے تھے. کہتے ہیں 75% شمیم کہتے ہیں 75% عوام ڈسٹرب ہے, مینٹلی طور پہ ڈپریشن کا شکار ہے. 75% عوام پاکستان کی ڈپریشن کا شکار ہے. پھر جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے گالی گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہے. لوگ گالی گلوچ کیوں نہ دیں جب اتنا ڈپریس ہیں لوگوں کا معاشی حالات دیکھیں, ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے شمیم, سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے ملک سے. پھر وہی بات ہے نا, تنخواہیں لوگوں کو نہیں مل رہی, 3 مہینے سے تنخواہیں رکی ہوئی ہیں. پھر لوگ کس طرح ڈپریشن کا شکار نہ ہو, مجھے سمجھ نہیں آتا. پھر کہتے ہیں گالیاں نہ دیں آپ. پھر کہتے ہیں نا رشیا ایک مشکل سے رشیا سے معاہدہ ہونے چلا تھا, انہوں نے امریکہ کے جوتے پالش کر کے کہتے ہیں نا وہ معاہدہ بھی سستے پیٹرول کا معاہدہ کینسل ہو گیا, رشیا دینے کو تیار نہیں ہے. کہتے ہیں نا پھر ایک اور بات, 8 ماہ میں سارے پیسے کھا گئے, خزانہ خالی. اب ان سے حکومت نہیں سنبھل رہی. اب انہوں نے نیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار, جہاں تک میری نالج ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ اب کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں اپنے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہمارے اندر ہی پھوٹ پڑ گئی ہے. کہتے ہیں نا فوج کے لوگ بھی استعفے دے رہے ہیں, سننے میں آیا کافی لوگوں نے ریزائن کر دیا. 5,500 فوجی جو ہے نا انہوں نے استعفے دے دیے ہیں. جی ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی. اسی طرح اگر آپ پی ڈی ایم میں لے لیں, پی ڈی ایم میں بھی اچھی خاصی پھوٹ پڑی ہوئی ان سے, کیونکہ خزانہ خالی ہو گیا. 8 ماہ میں جتنا انہوں نے لوٹنا تھا خزانہ خالی کر دیا. اب لوٹنے کو کچھ بچا نہیں, تو اب کیا کریں. اب ان سے حکومت سنبھل نہیں رہی, خزانہ خالی. ہار تو ماننی نہیں, یہ تو کہنا نہیں کہ ہاں عمران خان کو حکومت دے دیتے ہیں اور وہ مطلب ان کو پتا ہے عمران خان آئے نا تو جتنا خزانہ انہوں نے کھا لیا ہے نا, جتنا پیسے انہوں نے کھا لیے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے گئے, تو عمران خان سے ایک پائی واپس نکلوا لیں. عمران خان ماشاءاللہ اتنی سخت رکھتے ہیں کہ ایک روپیہ ان سے واپس کر لیں گے, نہیں تو ان کو پنجروں میں بند کر دیں گے. ان سے اس لیے برداشت کہ عمران خان کو آنے نہیں دینا. جو پیسہ کھا گئے الحمدللہ کھا گئے, ڈکار لے لیے, اب ٹیکنوکریٹس حکومت لے کر آ جاؤ, 2.5 سال اور ہمیں مل جائیں گے, خزانے میں اور پیسہ آ جائے گا. اور ٹیکنوکریٹس حکومت کا صرف نام ہی ہو نا, پیچھے انہوں نے بیٹھے رہنا. اس لیے ایک نیا تجربہ ہے جو عوام پہ مسلط کرنے چلے. میں تو کہتی ہوں عوام کسی صورت اس کو قبول نہیں کرے. بالکل. اور میرے خیال میں اس ٹیکنوکریٹ حکومت میں جو یہ 2 سب سے زیادہ اہم کام کریں گے, ایک تو یہ کہ یہ عمران خان کی مقبولیت کو ختم کر دیں گے, کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سائڈ لائن کر دیں گے, اور دوسرا نون لیگ کے لیے نواز شریف کے لیے راہ ہموار کر دیں گے آگے الیکشن میں لڑنے. سب سے بڑی بات 2.5 سال صرف اسی سوچ میں نکال دیں گے کہ عمران خان کو کس طرح سائڈ پہ کرنا ہے, عمران خان کو کس طرح چھپانا ہے, یا عمران خان کو وہ مطالبات جو کہ ابھی سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو NRO 2 ہو گیا, اب تم اگر آتے ہو یا عمران خان اگر دورہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ دوبارہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں. بالکل باشعور بندہ جو شمیم جو باشعور بندہ ہے نا, جو دماغ رکھتا ہے, جو شعور رکھتا ہے, جو تعلیم یافتہ ہے, اس کو سمجھ آتی ہے کہ ٹیکنوکریٹس حکومت کا آنا صرف پاکستان کی عوام پہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہے, اور عوام کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گی, نہیں کرنا چاہیے. میں تو کہتی ہوں اس کی کہتے ہیں سخت سے سخت مذمت ہونی چاہیے کہ ہم کسی صورت ٹیکنوکریٹس حکومت کو نہیں, ہمیں الیکشن چاہیے, وزیر اعظم ملک کا لیڈر ہم سلیکٹ کریں گے. وی آر پاکستانی, ہم پاکستان کو چلانے والے ہم لوگ ہیں, ہمارا ٹیکس ہمارا خون پسینے کی کمائی کا آدھا حصہ یہ لوگ لے کے جاتے ہیں. ٹیکنوکریٹس حکومت کو ہم کسی صورت نہیں ڈیزرو کرتے اور نہ ہمیں چاہیے. بالکل. ردا جس طرح سے ردا اتنی جذباتی ہو گئی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کو جو ہے نا کوئی پاکستانی جو وہ قبول نہیں کرے گا. اسی طرح اگر میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ آج ملک کو جس طرف لے کر جایا جا رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ بائی ڈیزائن ملک کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. کوئی ایسا چاہ رہا ہے کہ ملک کو جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے. عمران خان کو دور اقتدار میں میڈیا کے تھرو مہنگائی کی بات کی جاتی تھی, مائک دے کر عوام میں بھیجا جاتا تھا کہ مہنگائی ہو رہی ہے, ٹماٹر اتنے مہنگے ہو رہے ہیں, آئل اتنا مہنگا ہو گیا, چاول آٹا سب کچھ دالیں وغیرہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, مگر معاشی طور پر ملک ترقی کر رہا تھا, روزگار بھی لوگوں کو مل رہا تھا. ایون کہ اس حکومت کے لوگوں نے جو ہے نا اس بات کو تسلیم کیا کہ عمران خان کے دور حکومت میں
لوگوں کو زیادہ روزگار مل رہے تھے اور روزانہ کچھ نہ کچھ اچھا سننے کو مل رہا تھا. لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے ردا, روزانہ ایک نہ ایک بری خبر ہمیں سننے کو ملتی ہے. بہت سی کمپنیاں بند ہو گئیں, جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات شیئر کی تھی آپ سے. سوزوکی موٹر جو ہے وہ اس کی پروڈکشن بند ہو گئی ہے. ٹویوٹا نے اپنی پروڈکشن پاکستان میں بند کر دی ہے. بلوچستان ویل نے اپنی پروڈکشن ملک میں بند کر دی ہے. ڈالر ختم ہو گئے ہیں. آپ یقین کریں کہ 22 کروڑ کے اس ملک میں 22 دن کے ریزرو نہیں رہے ردا, کہ ہم 22 دن جو ہے وہ سروائیو کر سکیں. اور یہ بات بالکل سچ ہے. بطور پاکستان بہت دکھی کی بات ہے کہ امپورٹ سے ایکسپورٹ کی طرف سفر کرنے والا ملک جو ہے وہ اب تباہی کی طرف جا رہا ہے. ڈالر کی بیرونی اسمگلنگ ہو رہی ہے, اور جو چیزیں پاکستان میں بنا کرتی تھیں اور ہم فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم میڈ ان پاکستان یہ چیزیں ہیں, لیکن اب ہم باہر سے بھی چیزیں پاکستان نہیں آ رہے. ایگزیکٹلی. عمران خان کے دور حکومت کتنا ٹوریزم تھا شلیم, کہتے ہیں پاکستان کو کھڑا کرنے کے لیے ٹوریزم سب میں مین کڑی ہے. ٹوریزم کتنا تھا عمران خان. مینٹلی طور پہ ہم ریلیکس تھے. ہم روز کچھ نہ کچھ نئی خبر سن رہے تھے کہ آج یہ بن رہا ہے, آج یہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں 2.5 سال 3 سال حالانکہ کرونا تھا, ہم گھروں میں قید تھے. اسمارٹ لاک ڈاؤن عمران خان نے لگایا. ہمیں ان پہ بھروسہ تھا کہ بندہ جو ڈیسیجن لے رہا ہے اچھے لے رہا ہے, عوام کو اس سے ریلیف مل رہا ہے, اور ہمیں مل رہا تھا. اسپیشلی غریب کو شیلٹر ہاؤس, کہتے ہیں ڈرون حملے, اس نے دہشت گردی روکی ہوئی تھی, ڈرون حملے روکے ہوئے تھے, تعلیم, کھانا پینا. ردا بینگا پاکستانی, اگر میں یہ کہنا چاہوں تو مجھے بہت دکھ چل کہ اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم گھر میں بھی محفوظ نہیں اور باہر بھی محفوظ نہیں. بالکل. کہتے ہیں نا عمران خان کو 3.5 سال ملے, اس میں سے 2 سال مائنس کر دیں کیونکہ اس میں تو صرف کرونا تھا. کہتے ہیں نا بہت مشکل حالات عمران خان نے دیکھے, مگر میں صرف یہ نہیں کہتی کہ میں صرف عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کی تعریف کرنے کے لیے بات کہہ رہی ہوں. بیکاز پاکستانی ایک گھریلو عورت, ایک مڈل کلاس لوگ, بہت ریلیف تھا ہمیں. مگر یہ 8 ماہ اتنے ڈپریس ہیں کہ نہ باہر جانے کا دل کرتا, نہ شاپنگ کرنے کا دل کرتا. اتنا انہوں نے ڈپریس پاکستان کر دیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی. پھر کہتے ہیں کہ گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے. لوگ ڈپریس ہیں مینٹلی, بہت زیادہ لوگ مڈل کلاس بندہ تو میں کہتے ہیں بہت زیادہ ڈپریس ہے شبیر. بالکل. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کسی صورت. یہ عوام اب میں تو کہتی ہوں ٹیکنوکریٹس حکومت نامنظور, ایک نیا نعرہ لگنا چاہیے. ہم کسی صورت میں اس آئیڈیا کو کہتے ہیں نا آگے نہیں چلنے دیں گے. اس آئیڈیا کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے. ایک نیا تجربہ جو کہ ناکام ہوگا. یہ صرف ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے جو چاہتے ہیں کہ عمران خان آ جائیں. بالکل. ہمیں صرف کہتے ہیں ہمیں صرف الیکشن چاہیے. وی وانٹ اونلی الیکشن, نتھنگ ایلس. یہ ٹیکنوکریٹس حکومت یہ صرف ایک تجربہ ہے. اس میں کہتے ہیں ٹیکنیکس بھی انہی کے ہوں گے اور کریٹس بھی انہی کے ہوں گے. بالکل. دوستو, اتنی کیا کہتے ہیں اس کو افسردگی کے بعد اگر میں ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان جنوری کے دوسرے ہفتے تک اسلام آباد تشریف لے کر آ رہے ہیں. بنی گالا انشاءاللہ وہ چلے جائیں گے, جہاں اپنی سیاسی سرگرمیوں شروع کریں گے. ان کی ٹانگ کا زخم انشاءاللہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا, اور اس کے بعد وہ اپنی سیاسی جدوجہد لاہور کی بجائے اسلام آباد سے کریں گے. ردا, کیا کہیں گے اتنی اچھی خبر کے بارے میں؟ خبر میں نے ابھی سنی, ماشاءاللہ عمران خان واپس ہمارے شہر آ رہے ہیں. شکر ہے خدا کا بہت بڑا کرم ہے. یہ کہتے ہیں پاکستان میں خدا کا ایک بہت بڑا کرم ہے. میں کہتی ہوں اب انشاءاللہ اگر عمران خان حکومت میں آئیں گے شمیم, انشاءاللہ تعالیٰ یہ صرف عوام نے ہی کر کے دکھانا ہے. میں کہتی ہوں اگر عوام چاہے تو عمران خان کا حکومت میں آنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. بالکل. اگر عوام کھڑی ہو جائے عمران خان کا, جس طرح عمران خان آج ایک لمبے ٹائم کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں نا شمیم, یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ قوم بھی اس طرح کھڑی ہو سکتی ہے. ایک لنگڑی ٹانگ, کہتے ہیں ایک تکلیف ٹانگ میں اٹھانے کے بعد, لنگڑانے کے بعد وہ بندہ واپس اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. انشاءاللہ اللہ میاں ان کو زندگی دے, ان کو صحت دے. اب وہ کھڑے ہو گئے نا شمیم, یہ پی ڈی ایم کے لیے ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ کچھ بھی کر لو وہ بندہ کھڑا ہے. اور ایز اے قوم ہمیں ان کے پیچھے ایسے ہی کھڑا ہونا چاہیے. بالکل اسی ہمت کے ساتھ جو ہمت انہوں نے دکھائی ہے شمیم, وہ واپس ہمارے شہر آ رہے ہیں. مجھے تو بات کی بہت زیادہ خوشی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب عمران خان جب آئیں گے نا تو پوری پاور کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم یہاں ان کے لیے موجود ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ جلد وہ واپس آئیں. اللہ میں ان کو صحت دے, ان کو لمبی زندگی دے. میں کہتی ہوں پوری پی ڈی ایم کی زندگی کہتے ہیں عمر ہے ان کو اللہ میں لگا دے. بالکل انشاءاللہ. جی دوستو, ایک اور الحمدللہ ایک اچھی نیوز آپ سے شیئر کرتے ہوئے چلیں. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ کینیڈا میں ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تھے. اب خبر آئی ہے الحمدللہ کہ وہ بالکل صحت یاب ہو گئے, لیکن ڈاکٹرز نے انہیں 3 دن اور مزید ہاسپٹل میں رہنے کا مشورہ دیا ہے, اور انشاءاللہ ہم جلد ہی یہ خبر سنیں گے کہ وہ اپنے گھر خیریت سے
واپس چلے جائیں گے. الحمدللہ کہ وہ بالکل صحت مند ہو گئے ہیں اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.